اور اس پر ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرات الکرام البررہ، قرآن کا جو ماہر ہے، قاری قرآن، جو قرآن پڑھنے کا ماہر ہے، خوش الحان ہے اور تلفظ کے ساتھ خوبصورت کر کے سونا کر کے قرآن پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے برگزیدہ بندوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، یعنی انبیاء کے ساتھ، صالحین امت کے ساتھ انہیں کھڑا کرے گا۔ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، لیکن اگر کوئی اٹک کے پڑھے، اگر کوئی آدمی دقت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ قرآن پڑھے تو فرمایا اسے ماہر قرآن کی نسبت 2 گنا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ جو قرآن کا ماہر ہے، جو مہارت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، خوش الحانی کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ، تجوید کے اسلوب کے ساتھ، اسے تو برگزیدہ بندوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، لیکن جو اٹک کے قرآن پڑھے، فرمایا اس کے لیے اللہ نے 2 گنا اجر رکھ دیا ہے۔ امام بخاری کے ایک استاد حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، فرمایا جس گھر میں قرآن کھلتا ہے تو تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس گھر کو 4 نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ پہلی نعمت، فرمایا وہ گھر اہل مکین پر کشادہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ چھوٹا گھر ہے، لیکن اس گھر میں رہنے والوں پر وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری نعمت، فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں مسکن بنا لیتے ہیں۔ تیسری نعمت، فرمایا شیطان اور خبیث جنات وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور چوتھی نعمت، فرمایا وہ گھر خیر اور بھلائی کا مرکز بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے یہ 4 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا لیکن جس گھر میں قرآن نہیں کھلتا، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہاں 4 نحوستیں ڈیرا لگا لیتی ہیں۔ پہلی نحوست، فرمایا وہ جتنا بڑا گھر ہو، جتنا مرضی کشادہ ہو، اس گھر میں رہنے والوں کے لیے اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ جتنا مرضی کشادہ ہو، اہل مکی کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ دوسری نحوست، اس گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری نحوست، اس گھر میں خبیث جنات اور شیطان اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ اور چوتھی نحوست، وہ گھر نحوستوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید سے تعلق رکھنے والوں کے گھر میں فرشتوں کا مسکن ہے، اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہاں شیطان ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ ابھی ہماری فکر ہے، ہمارا طرز عمل ہے، ہم نے اپنے گھر کو شیطانوں کا ڈیرا بنانا ہے یا فرشتوں کا مسکن بنانا ہے۔